السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافارہ سے بننے والے الفاظ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں پہلا جو لفظ تھا اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ کافارہ ہے۔ اس کے تینوں جو حرف ہیں ان کے اوپر زبر ہے اور یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ اس کو دوبارہ ذرا دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ 14 صیغے ہم بناتے ہوتے ہیں، تو یہ واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو، جمع کا مطلب ہوتا ہے دو سے زیادہ۔ پھر ہم یہاں پہ جو پہلی دو لائنیں ہیں وہ غائب کی لائنیں ہیں۔ غائب کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ موجود نہیں ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ جو موجود نہیں ہیں وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ مؤنث بھی ہو سکتی ہیں، یعنی وہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور وہ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی دو لائنیں ہیں اس میں ہم جو سامنے موجود لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور سامنے جو موجود ہوتا ہے وہ ایک مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تم۔ جو سامنے موجود ہوتے ہیں ان کو تم کہتے ہیں نا، تو تم عورت یا تم مرد۔ اور اس کے بعد جو آخری لائن ہے وہ متکلم کی ہے۔ متکلم کس کو کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والا۔ تو کلام کرنے والا یا ایک ہو سکتا ہے یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو واحد جب ہوتا ہے وہ میں ہوتا ہے، اس کا ترجمہ میں کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، اور جب زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا۔ تو اسی وجہ سے جب مذکر غائب کا واحد کا صیغہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس ایک آدمی نے، یعنی وہ آدمی جو غائب ہے، جو موجود نہیں ہے اور مرد ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ وہ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایمان لانا بھی ہو سکتا ہے، وہ کفر کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کھانا کھانا بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں جانا بھی ہو سکتا ہے، وہ سونا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس کا ترجمہ جب پہلا صیغہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس ایک آدمی نے وہ کام کیا۔ جب ان دونوں کو ملائیں گے تو ان دونوں نے یہ کام کیا اور ان سب نے وہ کام کیا۔ اسی طرح سے اس ایک عورت نے وہ کام کیا، ان دو عورتوں نے وہ کام کیا۔ ان کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ موجود نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں، اس لیے ہم غائب کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور ان سب عورتوں نے کام کیا، تو یہ چھوٹا صیغہ ہو جائے گا۔ پھر جب آتا ہے حاضر، تو حاضر کے لیے ہم تم کہتے ہیں کہ تم ایک مرد نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، تم دونوں مردوں نے یہ کام کیا، تم سب مردوں نے یہ کام کیا، تم ایک عورت نے یہ کام کیا۔ جب ہم مؤنث کی بات کریں گے، مؤنث موجود ہے، سامنے موجود ہے، ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا۔ اگر دو عورتوں کو ہم کہنا چاہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے، اور اگر سب عورتوں کے بارے میں کہیں تو ہم یہ کہیں گے۔ اگر میں نے اپنے بارے میں کہنا ہوگا تو میں یہ کہوں گا، اور اگر ہم نے سب نے اپنے بارے میں مل کے کہنا ہو، 5-6 لوگ ہوں، دو سے زیادہ لوگ ہوں، تو پھر ہم یہ بات کریں گے۔ تو یہ جو ہے اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ۔ تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے شروع میں الف لگا دیں تو کافارہ سے کافارا بن جائے گا، دو آدمی، کافارو وہ سب آدمی، کافارو کافارت۔ اب یہ تے جو ہے یہ تھوڑا سا بعض اوقات ایک شبہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ تے یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا کیا ترجمہ ہے؟ جو تے جزم والی ہوتی ہے، آپ ہمیشہ دیکھیں گے، جیسے کافارت ہے، آمنت ہے، ذہبت ہے، دخلت ہے، تو جس کے اوپر جزم آتی ہے وہ مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اس سے ایک عورت نے وہ کام کیا ہے۔ یہاں پہ کافارت کا مطلب ہوگا کہ اس ایک عورت نے کفر کیا۔ یہ والے جو باقی ہیں، تا، تما، تم، یہ دیکھیں تا کے اوپر جب زبر ہوتی ہے، تے کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے تم ایک مرد، اور جب تے کے نیچے زیر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم ایک عورت۔ اور یہ جو جزم ہوتی ہے، یہ والی جو جزم ہے یہ پیچھے چلی جاتی ہے، ایک حرف پیچھے چلی جاتی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ کافارہ تا تھا نا، یہ لفظ کافارہ تبدیل نہیں ہوا، کافارہ، کافارا، کافارو، ان سب کے اوپر زبریں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک چل رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ آ کے جو لام کلمہ جو تیسرا حرف ہے وہ جزم میں بدل جاتا ہے، کفر نہ بن جاتا، کفر، اس کے اوپر جب جزم آ جائے گی تو اگلے حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہاں سے ساری جو گردان ہوگی وہ کفر سے ہوگی، وہ کافارہ سے نہیں ہوگی۔ پہلے 5 صیغے کافارہ سے ہیں، کافارہ، کفارا، کفارو، کفارت، کفارتا، کفرنا۔ اب یہاں سے رے کے اوپر جزم چلنا شروع ہو گئی۔ اب جب جزم چلنا شروع ہوگی تو اس کے بعد تے کے اوپر زبر ہے، تو آپ کو مطلب پتہ چل جائے گا یہ ایک مرد کے بارے میں، کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتی تو ایک عورت، کفرتما تم دو عورتوں نے کفر کیا،
کفرتن تن سب عورتوں نے کفر کیا، انکار کیا. کفرتو اب تے کے اوپر پیش ہے تو کفرتو کا مطلب ہوتا ہے میں. نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کفر کریں. تو اس کا مطلب ویسے یہ ہوگا سمجھانے کے لیے کفرتو کہ میں نے انکار کیا، میں نے کفر کیا، اور کفرنا مطلب ہوگا ہم نے کفر کیا. اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں سے کافرہ سے یکفرو بنائیں گے اور پھر یکفرو سے اس کی گردان بنائیں گے. میں کوشش کروں گا کہ آج تک ہم صرف جو ہے تقریباً 8 سیغے کرتے رہیں. ہم کوشش کریں کہ ہم وہ 14 سیغے کرنے شروع کر دیں. یہ والا ویسے ہی رہے گا، واحد تثنیہ جمع مذکر غائب مؤنث غائب حاضر مؤنث حاضر مذکر حاضر متکلم. ہم اس کے اندر ہم فعل مضارع کی اب 14 سیغے ڈالنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.